ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کرنٹ افیئرز کے پیپر کو کیسے ہم پراپرلی ہینڈل کریں تاکہ اچھے مارکس لیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ میں بعد میں بھول نہ جاؤں کہ آپ نا میپ کو تھوڑا امپورٹنس دیں۔ آپ ایک ہفتہ پریکٹس کریں، میپ ڈرا کرنا سیکھیں پاکستان کا، پھر پاکستان کے جو ہمسائے ہیں ان کا، تو پرٹیکولرلی آئی ایم ریفرنگ کہ ساؤتھ ایشیا کا میپ۔ جب بھی پاکستان کے انڈیا سے ریلیشنز ڈسکس ہوں، پاکستان کشمیر کے حوالے سے آپ ڈسکس کریں، پاکستان افغانستان پیس پروسیس پر کوئی بات ہو، پاکستان کے چائنا سے ریلیشنز ہوں، سی پیک ہو، انڈین اوشن میں بگ پاورز گیم ہے اور اس میں پاکستان کی جو امپورٹنس ہے اسٹریٹجک امپورٹنس، تو یہ سب میں یہ جو ساؤتھ ایشیا کا میپ ہے، سینٹر جس میں پاکستان ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ میپ ڈرا کر لیں، you will be getting extra 5 marks. 5 marks mean you will be ahead of the other candidates. سارا یہ کمپٹیشن کا چونکہ امتحان ہے، یہ پاس ہونے والا تو ایگزام ہے نہیں۔ You have to perform better than the rest of the lot. اگر آپ ایگزیکٹلی کوئی بہت اچھا نہیں بھی بنا سکتے، لیکن کم از کم تھوڑی بہت ڈائمینشنز اس کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ جہاں پاکستان ہے ادھر ہی اس رکھیں آپ، تھوڑا چھوٹا بڑا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا افغانستان جہاں ہمارے نارتھ ویسٹ ایریا میں ہے تو نارتھ ویسٹ میں شو کریں، ایران ہمارے ایکسٹریم ویسٹرن سائڈ پر ہے تو ادھر ہی شو کریں، چائنا ہمارے نارتھ میں ہے، انڈیا ہمارے ایسٹ میں ہے، عربین سی ہمارے ساؤتھ میں ہے، تو یہ چیزیں آپ کو ذرا کلیئر ہو جائیں تو ود ان اے ویک یو ول بی ایکسپرٹ۔ OIC پر بات ہو رہی ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، اس کا بھی رف میپ بن جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اسلامک ورلڈ کتنی ہے، کہاں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ افریقہ ہے، افریقہ کا آلموسٹ ہاف آف افریقہ نارتھ میں وہ سارا اسلامک ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا، ملیشیا ادھر ہے، تو باقی سینٹرل ایشیا ہے، سارا مڈل ایسٹ ہے، سارا اسلامک ہے۔ دوسرا جو ڈیفیشنسیز ہم آبزرو کرتے ہیں کہ آپ نا ٹائم مینجمنٹ تھوڑا سا اس میں ویک ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے پیپر آیا، اس میں سے آپ نے 2 کوشچن بڑے زبردست آپ کو آتے ہیں کہ وہ 2 کوشچن پر ہی آپ نے 2.5 گھنٹے لگا دیے، اس لیے کہ آپ کے پاس بہت نالج ہے اور خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے پاس نالج ہے، میں کچھ چھوڑ کے نہ ہوں۔ اب آپ نے 2.5 گھنٹے میں 2 کیے تو پیچھے رہ گیا آدھا گھنٹہ، 2 مزید کرنے ہیں تو وہ تو 15 منٹ، پھر آپ پینک میں آ جاتے ہیں، پینک میں آتے ہیں، پھر تھاٹس پراپرلی نہیں ذہن پر آتے، سکیٹرڈ ہو جاتے ہیں، بندہ گھبرا جاتا ہے، کمفرٹیبل نہیں ہوتا، ریلیکس نہیں ہوتا، تو اس سے پھر یہ ہے کہ اس کی کوالٹی ہیمپر ہوتی ہے، اور پھر ایگزامینر برائے نام 4-5 مارکس سے زیادہ نہیں آپ کو دے سکتا۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی، تو لہذا بہتر چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر نالج زیادہ ہے، کیونکہ ایک نے سوال مجھ سے کیا تھا کہ میرے پاس نالج زیادہ ہے یا میری سپیڈ کم ہے تو میں کیا کروں، تو میں نے کہا آپ بیٹا بریف کرنا سیکھیں۔ یہ جو آپ کا ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے پریسی رائٹنگ، وہ اسی لیے ہے کہ پریسی بنانا آپ کو ٹیکنیک آنی چاہیے۔ پریسی کیا ہوتا ہے؟ ایک پیراگراف کا اسینشل میسیج بریف ایز پاسبل ورڈز میں آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ میسیج کی سیکریفائس نہیں کر سکتے آپ، میسیج کا سلاٹر نہیں کرنا، جو انسائیڈ میسیج ہے پیراگراف میں اس کو تھوڑے الفاظ میں آپ نے پیش کرنا، یہی آپ کی کوالٹی ہے۔ تو لہذا بریف کرنا سیکھیں۔ دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے، جنہوں نے بہت اچھے مارکس لیے، گولڈ میڈلسٹ ہیں، ان کے ساتھ میرے انٹرویو ہوئے ہیں ریٹن میں، جو بہت اچھا پرفارم کرتے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ڈسکرپٹیو نہیں جاتے تھے، ہم بلٹس کے ساتھ پوائنٹس پیش کرتے تھے، جو بھی پوچھا گیا ہے ایک ایک سینٹنس میں بات کرتے تھے۔ اگر میرے پاس 10 پوائنٹس ہیں تو میں 10 لائنز میں جواب دے دیتا تھا۔ اگر آپ ڈسکرپٹیو جائیں گے تو ممکنہ 3 پیج بھر دیں، وقت لگے گا آپ کا۔ ایگزامینر بھی اس کی سائیکی ہوتی ہے کہ مجھے آپ کم از کم الفاظ میں ایویلویٹ کروائیں، یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ منیمم الفاظ میں مجھے بتا دیں کہ یو نو دا سبجیکٹ۔ تو لہٰذا یہ ایبلٹی ڈیولپ کریں، یہ جو آپ کے نوٹس ہوتے ہیں یا آپ کے آؤٹ لائن کے پوائنٹ ہوتے ہیں، یہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے۔
آؤٹ لائن بھی جب آپ ڈرا کرتے ہیں ایسے کی تو اس میں اس کو میننگ فل بنانا ہے، یہ نہیں کہ لفظ آپ نے لکھ دیا اس کا مطلب آپ ہی جانتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن، وہ سیلف ایکسپلینیٹری بھی ہو وہ لائن۔ مثال کے طور پر اگر آپ کلائمیٹ چینج میں کوئی لکھتے ہیں کہ American indifference towards the climate covenants or the deals، تو اس میں آپ بریکٹ میں لکھ دیں کہ America's withdrawal from the Paris Agreement۔ اب جب یہ بریکٹ میں لکھ دیں گے تو ایگزامینر کو ایک امپیکٹ پڑے گا کہ اس کو بات پتہ ہے، انڈیفرنس مینس کہ امریکہ ہیز withdrawn from the Paris climate deal۔ اب اس پر پورا پیراگراف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی انڈیفرنس اور اس کی وڈرال سے پتہ چل گیا کہ، اور یا اس کو مزید آپ کریں کہ امریکہ ڈزنٹ وانٹ ویریفیکیشن آف دا ریکمنڈیشنز given in all such agreements, in all such deals on climate change۔ اس پر آپ نے سارا پیج بچا لیا، لیکن آپ نے ساری بات بتا دی ایگزامینر کو، تو لہذا جو بھی نالج ہے اس کو چھوٹا کر کے پیش کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اور مزہ تب ہے کہ 3 گھنٹے کا پیپر ہو، آپ 2.25 گھنٹے میں ہر صورت ختم کر کے بیٹھیں، and remaining 15-20 minutes you have to give in going through the paper again so that you may overcome your omissions and commissions۔ جو پھر آپ ریکٹیفائی کریں، کوئی لفظ رہ گیا ہے وہ لگائیں، کسی کے سپیلنگ غلط لکھ بیٹھے ہیں وہ ٹھیک کر دیں، کوئی ورڈ ریپیٹڈ لکھا گیا ہے اس کی ریپیٹڈ ورڈ کو کاٹ دیں، یا کوئی سینٹینس سٹرکچر آپ کو اچھا بعد میں محسوس ہوا وہ کریں، یا کوئی اور فگر یاد آ گئی وہ بیچ میں انسرٹ کریں۔ یہ جو بعد کے 15-20 منٹ ہے نا، یہ آپ کے 5-10 مارکس بڑھا دے گا، کہ جب آپ ٹائم مینجمنٹ سیکھ جائیں گے کہ میں نے 35 منٹس میں کرنا ہے تو 30 منٹس میں کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اور یہ بتاؤں جتنے بھی لمبی باتیں ہیں مختصر طور پر بیان کی جا سکتی ہیں۔ آپ نے دیکھا بڑی بڑی رپورٹس ہوتی ہیں، اس کے سٹارٹ میں ایگزیکٹو سمری ہوتی، کیوں؟ اتنی موٹی رپورٹ ہے، نہیں پڑھتے لوگ، آپ نے پیش تو کر دی اتھارٹی کو، لیکن سٹارٹ میں اتھارٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک ایگزیکٹو سمری دیں اس کی، وہ 3-4 پیج پر مشتمل ہے، ساری رپورٹ 250 پیج پر مشتمل ہے، لیکن اس کی سمری 3 پیج پر مشتمل ہے، لیکن سمری میں وہ سارا بتا دیتا ہے کہ واٹ از ان سائڈ۔ یہ ایبلٹی ڈیولپ کریں تاکہ آپ کی یہ جو چیزیں ہیں اس میں نالج چھوڑنا نہیں ہے، کوئی نالج سارا دینا ہے، بلٹس کی شکل میں لائنیں دیں، ایک ایک لائن میں، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کوزے میں دریا بند کر کر کے پیش کریں۔ ہاں البتہ اگر آتا کچھ نہ ہو، پوائنٹ ہی 1-2 آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے الیبوریٹ کر دیں تاکہ کچھ پتہ لگے، کچھ لوگ ہیں جی بڑا کچھ اس نے شاید لکھا ہوا ہے۔ ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ آپ نہ ٹو دی پوائنٹ نہیں ہوتے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوال کیا گیا ہے سوال کا جواب نہیں دیتے۔ غلطی کہاں کرتے ہیں کہ اگر بی آر آئی کا لفظ دیکھا تو بی آر آئی کے سارا کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ دیکھیں اس نے پوچھا کیا ہے، اگر وہ پوچھ رہا ہے جیسے ابھی کویسچن یہاں کیا ہے کہ وائی امریکہ کنسیڈرز بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو لانچ بائی چائنا ایز اے گریٹ چیلنج اینڈ تھریٹ ٹو اٹس ہیجمنی۔ اب اس میں فوکس اس پر کرنا ہے۔ یہ بی آر آئی یہ 100 کنٹری کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا ہے، چائنا کے اکنامک ریلیشنز ہی نہیں اس سے ڈیولپ ہو رہے، اس کے پولیٹیکل انفلوئنس بھی کریٹ ہو رہا ہے، یہ اس کی اکانومی کو بلڈ اپ کرے گا، پولیٹیکل انفلوئنس کو ایکسپینڈ کرے گا، اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور اور سب سے زیادہ پولیٹیکل انفلوئنس رکھنے والا جو کنٹری ہے وہ امریکہ ہے۔ تو اگر بی آر آئی اس کو اس لیول پر لے کے جا رہا ہے تو سٹنلی اٹس اے تھریٹ اینڈ چیلنج۔ یہ بیٹا جب آپ کا اوپننگ پیراگراف ہوگا تو کیا یہ امپیکٹ نہیں کریٹ کرے گا؟ اسی طریقے سے ایسے کو ابھی پوچھا تھا ایک نے کہ جی انٹروڈکشن کیسے کرنا ہے، اگر یہی ایسے ہو تو دس از دا انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے آپ ڈینگ زیاؤپنگ سے شروع کریں کہ جی 78 میں مارکیٹ ریفارمز آئیں، اس سے چائنا کی اکانومی بلڈ اپ ہونا شروع ہوگی، تو لیکن پاسنگ ریفرنس اس طرح کا دے دیں کہ شی جن پنگ نے 2013 میں سٹارٹ کیا، مطلب کنسیو کیا آئیڈیا، اور 2015 میں اس کو باقاعدہ سٹارٹ کیا، شروع میں 28 ملکوں کی میٹنگ کال کی، وہ آئے، پھر انہوں نے کہا آپ ایگری کرتے ہیں،
یہ ہسٹری ہے، لیکن اس کے جسٹ پاسنگ ریفرنس ہو. لیکن آگے آپ نے کہنا ہے کہ دیکھیں امریکہ کے جو الائز ہیں اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہے ہیں. ہالینڈ اس کے ساتھ BRI کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا، آدھے سے زیادہ افریقہ ایسوسیٹ ہو گیا. لیٹن امریکہ جس پر امریکہ کا ہمیشہ اثر رسوخ رہا ہے، لیٹن امریکہ کے کئی کنٹریز اس کا چائنا کے ساتھ اکنامک جو ایسوسیشنز ہے اس میں چلے گئے ہیں. یعنی اس طریقے سے، اور سوائے چند ایک کے جو کہ ایشیا میں جیسے کوارٹرلی لیٹرل ڈائلاگ میں آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، انڈیا ہے، اور یہ ساؤتھ کوریا کو ساتھ ملا کر اور جاپان کو، تو وہ کوشش کر رہا ہے ٹو کنٹین چائنا. لیکن یہ ایک فیوٹائل کوشش ہے. اس کے باوجود چائنا از ایکسپینڈنگ. یوں چیزوں کو آپ کنکلوڈ کریں، اس لیے کہ ڈے بائی ڈے دا کنٹریز آر ایسوسیٹنگ ود چائنا، کہ چائنیز انویسٹمنٹ دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے، اینڈ امریکن انویسٹمنٹ از ڈکلائننگ ود دا پیس آف ٹائم. تو ریلیٹو ٹرمز میں چائنا از ایمرجنگ اینڈ امریکن اکانومی از گوئنگ ڈاؤن. ابھی آپ دیکھیں کرونا پینڈیمک میں امریکہ کی اکانومی مور دین 4% نیچے گئی ہے، جبکہ چائنا کی مور دین 1% ابو گئی ہے. تو یہ کرونا پینڈیمک نے ایک سپر پاور کو بری طرح ہٹ کیا ہے، جبکہ جو امرجنگ پاور ہے چائنا، اس کو اتنا وہ ہٹ نہیں کر سکا. اس نے سروائیو کیا ہے اور بیٹر سروائیو کیا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں اٹ مینز کہ فیوچر میں فورکاسٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر کہتے تھے کہ 2035 میں چائنا ول سرپاس امریکہ ان اکانومی، ناؤ دے سے دا ورلڈ اینالسٹ کہ چائنا ول بی سرپاسنگ ارلیئر دین 2035. اٹ مے بی دا نمبر 1 اکانومی آف دا ورلڈ ان دا 2028. ورلڈ اکنامک فورم نے ایسے کہا ہے. اب یہ چند ایک فکرے ہوتے ہیں. دیکھیں ورلڈ، آپ نے ریفرنس دے دیا ورلڈ اکنامک فورم کا، یہ چیز 2 سینٹینس ہیں، بٹ دیز سینٹینسز ہیو لاٹ آف میننگ ان سائڈ. سوال آتا ہے کہ پیرس ایگریمنٹ سے جو وڈرال ہے امریکہ کا، اس کا دنیا پر امپیکٹ کیا ہے؟ دس از دا کوشچن. what is the impact of American withdrawal from the Paris Agreement on the world؟ اب کلائمیٹ چینج پر سارا کچھ نہیں لکھنا شروع کر دیں. یہ میں بتا رہا ہوں جہاں غلطی ہم کرتے ہیں کہ جی گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے، کلائمیٹ چینج ہوئی ہے، سی رائز جی ہو گیا ہے، پولر آئس شیٹ میلٹ ہو گئی ہے، گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، ٹورنشیل رین کہیں ہو رہی، کہیں ڈراؤٹ ہو رہا ہے. فینومینل کلائمیٹ چینج اس نے نہیں پوچھا. یہ سارا مائنس کر دینا آپ نے. ٹو دی پوائنٹ ریلیونٹ اٹھائیں دیکھیں، کیونکہ 20 نمبر کا سوال ہے، 35 منٹس میں کرنا ہے، ساری کہانی تو نہیں سنانی. اس کا سوال دیکھو، اس کے امپیکٹس کیا ہیں. اس کے امپیکٹ سرٹنلی، جب اس نے کہا میں نے کول استعمال کرنا ہے، کول پاور پلانٹس بنانے ہیں، چائنا نے بھی بنانے ہیں، اس کا باقی ساری دنیا پر یہ امپیکٹ پڑا کہ اگر امریکہ کول کا استعمال کر رہا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں. اوہائیو میں جو کول مائنز اوباما کے دور میں بند کر دی تھی، ٹرمپ کے دور میں شروع ہو گئی دوبارہ. اب کول سب سے بڑا گرین ہاؤس گیسز ایمٹ کرنے کا سورس ہے. تو امریکہ نے کہا میرا انڈیجنس سورس ہے، تو میں اپنے پروڈکٹ کو کمپیٹیٹو بنانا ہے، انرجی کی کاسٹ کم کرنی ہے، تو اپنی نیشنل انٹرسٹ کی وجہ سے اس نے کلائمیٹ کو سیکریفائز کر دی. اس کا امپیکٹ انکریجنگ impact on other countries, every country is following the suit now. There is a domino effect, there is a trickle down impact, and that ultimately will result the casualty of the atmosphere. دیکھیں فیمنسٹ موومنٹ پر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جی جینڈر ڈسکریمنیشن کے حوالے سے ورلڈ وائڈ ہے جینڈر ڈسکریمنیشن. فیمنسٹ موومنٹ چلی جس سے یہ ہے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن قدرے کم ہوئی ہے، وقت کے ساتھ کم ہو رہی ہے. لیکن اگر سوال اس میں یہ ہو کہ ویسٹ اور ایسٹرن کلچر میں جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، اس میں ویریئنس کا لیول کیا ہے اور کیوں ہے؟ اب جناب ہسٹری زیادہ نہیں بتانی. یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ کو کنسیپچول کلیئرٹی ہو. آپ نے اس کی اٹھانی ایسے کرنی ہے کہ دیکھیں جینڈر ڈسکریمنیشن اسٹل دیر ان دا ویسٹ، بٹ دا لیول از کوائٹ لو ناؤ. وہاں کوئی ایسڈ تھروئنگ کیس نہیں ہو رہے، وہاں خواتین کو لیگیسی میں شیئر دینے کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں یہ تھرڈ ورلڈ میں ہے، لائک پاکستان.
وہاں کیا ابھی سیکچول ہراسمنٹ ہے ورک پلیسز پر، اور کچھ ایریاز میں سیلری اور ویجز میں ویزا وی مین ان کو کم دیا جاتا ہے. دس از دا اونلی 2 ایشوز ان دا ویسٹ. گینگ ریپ کے کیسز نہیں ہوں گے جتنے تھرڈ ورلڈ میں ہو رہے ہیں، یا کوئی قرآن سے شادی والی باتیں. اب آپ کو سوال جو اس نے کیا اسی کے گرد آپ نے رہنا ہے. تو دیکھنا یہ ہے بیٹا کہ پوچھا کیا گیا ہے. بی کنفائنڈ. جس نے اس پیراڈائم میں چلا گیا، یہ ایک طرز فکر کا حصہ بنا لیں جب بھی، کیونکہ ساری زندگی آپ نے کوشچنز کو رسپونڈ کرنا ہے. دس ناٹ دا ایگزامینیشن ہال اونلی. آپ اپنی پرائیویٹ لائف میں ہوں، آفیشیل لائف میں ہوں، سوشل لائف میں ہوں، ایوری ویئر یو آر ریسپونڈنگ ٹو سرٹن کوشچنس. آپ خود بھی کوشچن کو رسپونڈ کرتے ہیں اور رسپانس لیتے ہیں ڈیلی. آپ خود بتائیں آپ کو اچھا جواب کون سا لگے گا؟ وہ لگے گا جو آپ کے سوال کا جواب، جو چیز آپ نے پوچھی. اب ایک اور سوال ہے کہ جی کووڈ-19 یا کرونا پینڈیمک، اس کے فیوچر میں امپیکٹس کیا ہوں گے دنیا میں؟ اب اس نے کوئی کہانی نہیں پوچھی کہ جی یہ دسمبر 2020 میں ووہان میں اوریجنیٹ ہوا، پھر وہاں سے کیسے موو ہوا، یہ اٹلی میں گیا، اٹلی سے فرانس میں گیا، پھر یہ امریکہ گیا، پھر یہ ایران میں آیا، پھر پاکستان میں. اٹس اے لانگ ہسٹری. ٹیمپریٹ ریجن میں اتنا تھا، وارم کلائمیٹ میں اتنا تھا، پھر یہ گرمیاں آئیں تو کم ہو گیا، پھر سردیاں آئیں تو پھر اٹھا. پر ایپ ٹائمس ٹیمپریچر سینسٹیوٹی، وہ یہ پوچھ ہی نہیں رہا آپ سے. اس نے کہا اس کے فیوچر امپیکٹس کیا ہوں گے. اب مثال کے طور پر ایک کوشچن ان دنوں میں پیدا ہوا، ڈیمائس آف گلوبلائزیشن. اب فیوچر امپیکٹ کے والے آپ نے ایک سب ٹاپک کے ایک نے پوچھا جی اس کی آؤٹ لائن دیا کریں کرنٹ افیئر میں. بیٹا بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ سب ایڈنگ دیں، کیونکہ ایسے میں نہیں دیتے، اس میں سب ایڈنگ دیں. آپ دیکھیں گے جی سٹارٹ کر دیں انٹروڈکٹری پہلے 3-4 لائنیں کی کہ دے آر ڈراسٹک، دے آر ویری سیریس، فیوچر افیکٹس آر ویری امپورٹنٹ in all the domains: politics, economics, social setups, individuals, and globalization, particularly the economic globalization. It has a far-reaching effect on all these domains. یہ رکھنے کے بعد اب آپ اکیلے پر آ جائیں. اکنامک ڈومین میں اس کے فیوچر افیکٹ کیا ہوں گے، سوشل ایریا میں کیا ہوں گے، ہیلتھ سیکٹرز میں کیا ہوں گے. WHO کو زیادہ بجٹ ملا کرے گا کہ وائرالوجی میں زیادہ ریسرچ ہوگی، ویکسینیشن میں زیادہ ریسرچ ہوگی کہ ویکسینیشن زیادہ ٹائم نہ لے. کرونا کے دور میں آپ نے دیکھا کہ جو ایئر کرافٹ تھے وہ گراؤنڈ ہو گئے. سب سے زیادہ کنزمپشن فاسل فیول کی، پیٹرولیم کی ایئر کرافٹس کرتے تھے. ڈیمانڈ جب کم ہو گئی تو وہ کنٹری جن کی اکانومی پیٹرول پر ڈپینڈنٹ کرتی تھی، آئل کریش کی وجہ سے، پرائس کریش کی وجہ سے ان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا. اس میں ہارڈ ہٹ کون سے تھے؟ مڈل ایسٹ کے، لائک سعودی عربیہ، ایران اور رشیا، ایون وینزویلا، نائجیریا، جو بھی پروڈیوس کرتے تھے، یہ اوپیک ساری کی ساری. اب یہ سارے اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کریں گے، اور یہ ان کی میکسیمم جو ڈپینڈنس اور ریلائنس تھی کہ پٹرول سے ہی جینا ہے. اسلاموفوبیا کو اسٹڈی کریں، امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ورلڈ کا. اسی طرح ملیٹنسی ہے، ٹیررزم ہے، وائلنس ہے، کرائم ہے، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک سوال اکثر پوچھتے رہتے ہیں سبجیکٹ سلیکشن جو 2022 کے لیے، تو میں آپ کو پھر یعنی اس کا اعادہ کرتا ہوں اپنے پوائنٹ آف ویو کا، کہ آپ بیٹا اپنے ایپٹیچیوڈ، بینٹ آف مائنڈ، یور پیشن، یور کنوینئنس اینڈ کمفرٹ اینڈ دا لیول آف یور انڈرسٹینڈنگ جو سبجیکٹ کا ہے، یو گیو امپورٹنس ٹو دیٹ سائڈ. یہ سکورنگ جو ہے ٹھیک ہے، کچھ سبجیکٹس میں ایسے ہے، لیکن اگر آل ٹوگیدر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ یا بہت ڈیفیکلٹ ہے ٹو میمورائز، تو آپ اس کو چھوڑیں، ایپٹیچیوڈ کو اہمیت دیں. ساری زندگی اپنے ایپٹیچیوڈ کو اہمیت دیں. اگر آپ نے کچھ بننا ہے، میں بتاؤں، اور اگر پتہ کرنا ہے کہ جی میرا یہ سبجیکٹ ہے کہ نہیں، تو دیکھیں گوگل پر چلے جائیں، اس کا جسٹ ویکیپیڈیا پر چلے جائیں، ایک پیج کھل جائے گا، جسٹ اسٹڈی دیٹ. پبلک ایڈمنسٹریشن کا پیج دیکھیں، گورننس اینڈ پبلک پالیسیز کا پیج دیکھیں، سوشیالوجی کا پیج دیکھیں، سائیکالوجی کا پیج دیکھیں، ہیومن جیوگرافی ہے اس کا پیج دیکھیں، انڈو پاک ہسٹری ہے، دا ڈاؤن فال آف دا مغل امپائر ہے، ایک پیج دیکھ لیں. برٹش ہسٹری ہے تو آپ دیکھیں کہ دا مین ایریا ان دا برٹش ہسٹری، امپورٹنٹ ایونٹس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہسٹری. اتنی آپشن ہیں تو کیا اچھا لگ رہا ہے آپ کے ذہن کو جا رہا ہے. یہ سارے آپ کو مارکس دیں گے جتنے بھی میں نے کہے.
if you are in a position to write in accordance with the question. اردو میڈیم والا کا مسئلہ ہے انگلش. لمبا سنٹینس آپ نے نہیں بنانا, آپ نے چھوٹا سنٹینس بنانا ہے. کلائمیٹ چینج پر ہی بات کر رہے ہیں, آپ نے یہ لکھنا ہے کہ دا نیگیٹو امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج, انسان پر نیگیٹو امپیکٹ کیا ہوئے. تو آپ نے سیدھا سیدھا سنٹینس, واٹ آر دا نیگیٹو امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج آن دا ہیومن لائف. اب آپ نے بتانا ہے کس کس طرح کے نیگیٹو. دا ڈفرنٹ کیٹیگریز آف دا نیگیٹو امپیکٹس آر ایز انڈر. فکرہ ختم. اب آئیں نمبر 1, رائز ان دا سی لیول ڈیو ٹو میلٹنگ آف دا پولر آئس شیٹس اینڈ دا گلیشیئرس. پھر کچھ ایریا میں قحط سالی اور خشک سالی ہوتی ہے. دیر ہیو بین ڈراؤٹس اینڈ فیمنس ان سم پارٹس آف دا ورلڈ. لیکن کچھ ایریاز میں تو فلڈ بھی آئے, تیز بارشیں ہوئیں. پھر اس کا سینٹینس بنائیں. ان سم ادر کیسز there were torrential rains, accordingly there were so many floods. اور پھر smog phenomenon ہوا, جیسے چائنا خاص طور پر مشہور ہے. there have been lot of smog in many parts of the world. اس کی وجہ سے کئی جزیرے سمندر میں غرق ہو جائیں گے یا پانی کے نیچے چلے جائیں گے. As a result of the sea rise, many islands will go under water. اب لوگوں کا تو رہنے کی جگہ ہی ختم ہو گئی, اس کا رزلٹ مائگریشن ہوگا نا. The people will leave their domicile or their places of residence. They will go somewhere. And this migration will create a problem, the worldwide problem. سنگل کریکولم کی بات کر رہے تھے. کرنٹ افیئر کے کوشچن کو نا گلوبل کنٹیکسٹ میں کریں گے تو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان از پارٹ آف تھرڈ ورلڈ. یہاں دے آر 3-4 کیٹیگریز آف کریکولم. کیمبرج اسکول سسٹم ہے, مدرسہ اسکول سسٹم ہے, پبلک اسکول سسٹم ہے, پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے, اور ان سب کی کوالٹی ڈفرینٹ ہے اور کریکولم بھی ویری کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان ترقی یافتہ ہونا چاہتا ہے. آپ جو بننا چاہتے ہیں, اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو دیکھیں امیر لوگ جو ہیں پھر ان کی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. جو امیر ہے وہ کیا کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ اکنامیکلی سوشلی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں تو اکنامیکلی سوشلی ترقی یافتہ ممالک ہیں نا, تو ذرا اسٹڈی کریں ان کے کریکولم کا لیول کیا ہے. واٹ از دا کریکولم آف یونائٹڈ اسٹیٹس, یو کے اور جرمنی اور فرانس. یوں ہی آپ نے بات بیٹا یوں سٹارٹ کی, فوراً پتہ چلا اٹس سو سمپل اینڈ اٹ از کوائٹ ریلیونٹ. دیر از اے سنگل کریکولم and the quality of education that goes hand in glove for the rich and poor, downtrodden and the high ups. اسی لیے جو بھی ان کے وہاں کے لوگ ہیں ایک ہی طرح کے سکول سسٹم میں بچے جا رہے ہیں, وہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور پھر ان کی طرز فکر سوچ بھی ایک ہوتی ہے. This results in the cohesiveness of the nation as well. سوچ بھی ایک طرح کی پیدا ہوئی. اب مدرسے سے بچہ نکلنے والا الگ پیراڈائم کا ہے, کیمبرج اسکول سسٹم سے نکلنے والے کا پیراڈائم ڈفرینٹ ہے, پبلک سیکٹر سے آنے والا اور ہوتا ہے. وہ ایک ہی بات کرتا ہے سی ایس ایس کو اردو میں کرو, اس بیچارے کو اس سے آگے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک ہی مسئلہ ہے, پاکستان میں اردو کرو نافذ اور سی ایس ایس اردو میں کرو. وہ بیچارہ نہ اس کا ایکسپوجر نہ دنیا کی چیزیں پڑھ سکتا ہے, کیونکہ ساری دنیا انگلش میں ہے ارد گرد جتنی بھی. گوگل کھول لیں, الجزیرہ سن لیں, CNN سن لیں, BBC سن لیں, تھوڑا بہت ایک آدھ پروگرام وائس آف امریکہ اردو میں دے دے گا, لیکن باقی دنیا کا سارا نالج بڑی آسانی سے کیمبرج اسکول سسٹم والے, بلکہ تو ان کو اچھا لگتا ہے کہ جی وہ دے فیل کنوینئنس ان دیٹ. بٹ وین دا سنگل کریکولم از دیر, پھر دیکھیں گے کہ سی ایس ایس کریکولم سے میچ کرے گا. اب ان کو پتہ ہے کہ ورڈ کی ڈیمانڈ تو انگلش ہے, لہٰذا سی ایس ایس اردو میں نہیں ہونے لگا. یہ میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں قانون بن گیا نا کہ اردو نافذ کرو, لیکن ہوئی ہے پریکٹیکلی نہیں ہو رہی. دنیا کے پریشرز اتنے ہیں, اس دنیا کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ یو آر کمپیلڈ ٹو لیو ان دا انگلش ورلڈ. تو لہذا دنیا میں سب سے اونچی سیٹیں ان کے پاس, ان کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں. Who knows English? کب تک آپ رستہ ہموار کرتے رہیں گے انگلش کے لیے؟ تو بیٹا when the thing is inevitable then accept it.
and follow that. کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کر لیں کوشش کہ اردو میں ہو جائے CSS. بٹ اف اٹ از ناٹ دیر دین لرن انگلش. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر چھوٹی چھوٹی نوکریاں آپ کے لیے رہ جائیں گی. یہی سر سید کے دور سے چل رہی ہے. اس وقت بھی مسلمان کہہ رہے تھے جی فارسی پڑھنی ہے. اس کو بڑی محنت کرنی پڑی کہ بھئی قرآن بھی پڑھو تو سائنس بھی پڑھو. وہ اس پر محنت کرنی پڑی ہے. یہی محنت اب کرنی پڑ رہی ہے. وی آر ان دا سیم پیراڈائم. کی پوائنٹس کیا نکلے؟ کی پوائنٹس دو نکلے. ایک تو سنگل کریکولم سے جو کہ پور کمیونٹیز ہیں پبلک سیکٹر میں جانے والی، وہ بھی بہتر ایجوکیشن سسٹم میں جائیں گے اور کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں جائیں گے. کیونکہ ایٹ پار کریکولم ہو گیا نا، خواہ ایچیسن میں ہو یا خواہ باہر کسی میونسپل کمیٹی کے سکول میں ہو، دا کریکولم دا سیم. جب کریکولم سیم ہے تو جو ٹیچنگ کوالٹی ہے وہ بھی حکومت کو اکارڈنگلی اس طرح کی کرنی پڑنی ہے کہ ایوری سبجیکٹ از ان انگلش ناؤ سپوز. تو آپ کو ٹیچنگ کمیونٹی بھی اسی لیول کی یا ان کو ٹریننگ دے کر کرنی پڑنی. 19-20 کا فرق رہ جائے گا، لیکن ہوگا یہ کہ کافی حد تک آپ بہتر ہو جائیں گے. دوسرا، ایک کریکولم کی اب دیکھو نا پوائنٹ نکلا ہے نیشنل کوہیجن. جب سارا ملک ایک ہی سبجیکٹ پڑھ رہا ہے، ایک ہی کہانی پڑھ رہا ہے، ایک ہی لینگویج میں پڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ نیشنل یونٹی اور کوہیجن کریٹ کرتی ہے. کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ فلاسفر ہوتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں یو آر اسٹوڈنٹ انٹلیکچوئل، اسٹوڈنٹ فلاسفر. پلیٹو ہی فلاسفر نہیں ہوا، آپ بھی ہیں. ذہن سے چیزیں نکالیں. صاف ظاہر ہے جب ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہوں تو کوہیجن ہوتی ہے. یہ وہ جو میں چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں کہ جہاں کہیں سوشل گیدرنگ ہو، چھوٹی اسمال گیدرنگ ہوتی ہے، اس کی ذرا سائیکی دیکھیں. ایک زبان بولنے والے اکٹھے بیٹھے ہوں گے، دوسری زبان بولنے والے اکٹھے بیٹھے ہوں گے، بیکاز دے فیل کنوینئنٹ. نیچرل چیز ہے. تو یہ جو سنگل کریکولم ہے تو یہ تو آپ کے موضوعات کو ایک کر کے رکھ دے گا، آپ کمفرٹیبل فیل کریں گے. اور باقی ای لرننگ کی بات ہے، یہ بیٹا جب کووڈ کی بات آئے گی تو یہ اس نے آپ کو ای ایجوکیشن میں لے کے گئے. تو وہ چونکہ میرا آج سبجیکٹ تو نہیں ہے وہ اکیلا میں، لیکن اس میں پاسنگ ریفرنس میں کے طور پر بات کر لیتا ہوں کہ جب امپیکٹس کریں گے فیوچر تو آپ کہیں گے کہ ای کامرس، ای ایجوکیشن، ای لرننگ کی طرف پش کر دیا گیا. اس لیے کہ آپ کی سوشل موبلٹی کو منیمائز کرنا جب مقصود ٹھہرا تو آپ نے سب ای کلچر انٹروڈیوس کی. تو لہذا یہ فیوچر کی ورڈ ہے یہ، اور یہ چیزیں انجیکٹ ہوں گی. اور اس کے کئی ڈیویڈنڈز بھی نظر آئے جہاں اس کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس ہوئے، لیکن پازیٹیو بہت زیادہ ہوئے. آپ کے خرچے کم ہو گئے، سڑکوں پر جو ٹریفک کا بوجھ تھا کم ہو گیا. اس لیے نہ اسٹوڈنٹ لاٹ انسٹیٹیوشن میں جا رہی ہے، نہ ٹیچرز وہاں جا رہے ہیں. یعنی انسٹیٹیوشن جو ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے. اور ٹیچر، اور رائٹ ناؤ ہارورڈ اور کیمبرج سے اگر کوئی لیکچر ہو رہا ہو، گھر بیٹھے آپ سن سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، کویسچن کر سکتے ہیں. میں آپ کو کویسچن دیکھ رہا ہوں، آپ کے جسچرز دیکھ رہا ہوں. یہ کچھ چھوٹی باتیں ہیں. یہ اپرچونیٹیز کریٹ ہوئے. جیسے کہتے ہیں کہ ڈیفیکلٹیز میں ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا اپرچونیٹیز. وائی پاکستان از امپورٹنٹ ان پیس ٹاکس آف افغانستان. اب یہ ایک کلیئر سوال ہی آ گیا، لیکن میں مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی امپورٹنس ہوئی ہے بیکاز آف 2 تھنگس. نمبر 1 تو طالبان، کیونکہ طالبان یعنی جو 2 بیلیجرنٹ تھے افغانستان میں، بیلیجرنسی میں ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس لیڈ نیٹو فورسز پلس ناردرن الائنس ایک، اور دوسری طرف صرف ایک گروپ تھا، دیٹ از طالبان. اب یہ دیکھیں دنیا کے سب سے بڑا جو روبسٹ اس وقت ملٹری الائنس ہے وہ نیٹو ہے. اور نیٹو 18 سال جنگ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ ڈائلاگ اور ڈپلومیٹک مینز ہی حل ہیں افغانستان کا. اب ان کو پتہ ہے جیسے کہ جو طالبان ہیں یہ سارے آلموسٹ پشتو سپیکنگ ہیں، اور پاکستان کا جو ہماری ویسٹرن سائیڈ ہے، بیلٹ ہے، یہ ساری کی ساری پشتو بیلٹ ہے، اور ان کے ہسٹوریکل لنکس ہیں، ریلیشنز ہیں. اسی وجہ سے بلکہ ان کا ریلیجیس ہی پوائنٹ آف ویو سے، چونکہ دیوبند اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے، اور ہمارے KPK کا بھی اسی اسکول آف تھاٹ سے میجورٹی کا، اور ایون جو
بلوچستان کا کچھ ایریا نارتھ بلوچستان وہ بھی پشتو ہے سارا، یہ جو زوب سے لے کر اور یہ کوئٹہ تک، کوئٹہ کا نارتھ بھی پشتو بیلٹ میں آتا ہے، یہ سارے کا سارا لنکڈ ہے ود افغانستان، ان کے ساتھ تعلق، وہ بھی ان کی ایک سیم لینگویج. اسی وجہ سے پاکستان کے ریلیشنز پیدا ہوئے، مذہب کی وجہ سے، لینگویج کی وجہ سے اور ایتھنیسٹی کی وجہ سے. تو اس لیے امریکہ نے ضرورت محسوس کی کہ آپ طالبان کو نیگوشیشن ٹیبل لانے میں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں تو کریں. ایک تو اس کی یہ تھی پاکستان کی امپورٹنس جو میں بتایا ایک لنکیج کی وجہ سے. دوسرا تھی کہ پاکستان جو ہے افغانستان اور افغانستان پاکستان سے ڈپینڈنس دونوں کی بہت ہے. وہ لینڈ لاک کنٹری ہے، ساری ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کے ذریعے آلموسٹ ہوتی ہے، آلموسٹ، اور ہسٹوریکلی ہو رہی ہے. سارا کمیونیکیشن نیٹ ورک پاکستان سے زیادہ جڑا ہوا ہے افغانستان کا. اتنا نہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے، نہ ایران کے ساتھ ہے، جتنا پاکستان کے ساتھ ہے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا نا ہسٹری میں سارے جتنے بھی انویژن ہوئے سب کانٹیننٹ میں افغانستان سے ہوئے، روٹ ہی یہ بنا ہوا تھا سب سے بڑا امپورٹنٹ جو در خیبر. فیوچر میں انٹرسٹ بھی ہے کہ افغانستان میں پیس جو ہے نا پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. دا پیس اینڈ سیکورٹی ان افغانستان از ان دا انٹرسٹ آف پاکستان. اگر وہاں پیس اور ٹرینکویلٹی ہوگا، امن ہوگا سیاسی، پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھے گی. یہاں یہ جو کچھ ٹیررسٹ اٹیک ہوئے یا کوئی ایکسٹریمزم ہوا ماضی میں، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جب طالبان کو پورا شیئر ملا اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیموگرافک اسٹرینتھ ان دیٹ کنٹری. Please tell us about productive solution overcome of Kashmir issue, reason behind delays, why US, UK, even UN is not effective there. Why UN is not active now? Why the Security Council is not active? وہ تو دور کی بات ہے. میں سوال کرتا ہوں why the OIC is not active to that extent. جس کا شعبہ بنتا ہے why the Arab world or the Muslim world they are not supporting Pakistan or they are not supporting the Kashmiris in that sense. اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میں بیٹا جو چیز آ گئی ہے commercial and national interests have got precedence over all other interests. I mean the human interests. تو یہ مورالٹی سے زیادہ اکنامک اور کمرشل انٹرسٹ آگے چلی گئی. آپ نے دیکھا کہ ہمارے عرب بھائی انڈیا کے ساتھ زیادہ کمرشل انٹریکشن میں ہیں، انویسٹمنٹ فیز میں ہیں، کشمیریوں کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے اس لیے کہ کہیں انڈیا ناراض نہ ہو جائے. سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں وہ لاجیکل اینڈ تک جانی چاہیے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اب ادر چیزیں انسان پر زیادہ فائق ہو گئی. مورالٹی جو ہے نا وہ ایٹ ڈسکاؤنٹ ہے، ناٹ ایٹ پریمیم. دنیا ساری سینسٹیو ہے کہ یہ جو اسلامک ورلڈ ہے یہ کوئی امرج نہ کرے. فرانس ہے اس میں بھی دیکھیں یعنی وہ اسلاموفوبیا. چائنا کا صوبہ ہے سنکیانگ، وہاں مسلم میجورٹی میں ہیں. امریکہ کی طرف سے خبریں آتی ہیں کہ وہ خوش نہیں ہیں، کمفرٹیبل نہیں ہیں. رشیا میں مسلم میجورٹی ایریاز ہیں، چچنیا جیسے، داغستان، دے آر ناٹ ہیپی. فلپینز کے ساؤتھ میں منڈاناؤ جزیرہ اور اس کے دوسرے ایڈجسنٹ جزائر ہیں، وہ سارے مسلم میجورٹی ہیں، دے آر فائٹنگ فار اٹانومی. اسی طرح تھائی لینڈ کے ساؤتھ میں مسلم میجورٹی ایریاز ہیں. اسی طرح نگورنو کاراباغ کا ایشو آپ نے دیکھا، دے آر مسلم میجورٹی ایریا اینڈ دا پارٹ آف آذربائیجان، اس کو آرمینیا نے کنٹرول کیا ہوا ہے. کوسوو میں مسلمان ہیں، فل اٹانومی ابھی نہیں ملی، ایک لمیٹڈ اٹانومی ملی ہے. دے آر 90% مسلمس ان کوسوو. بوسنیا ہرزیگوینا بنا تو سرب نے کیا کیا، ان کا ایتھنک کلینزنگ کر کے رکھ دی. جتنی اسٹرانگ گورنمنٹ تھی اس میں اس کو کمزور کیا، کانسٹیٹیوشنلی کمزور کیا ہوا ہے. جہاں بھی ایک کیس نہیں ہے، جہاں بھی آپ جائیں کشمیریز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا، اسی طرح فلسطینی ہیں. یہ سارا جو ایک کلچر اوور آل ورلڈ جو اوپینین ہے پرٹیکولرلی ڈویلپ ورلڈ کا پرو مسلمز نہیں ہے. اور کچھ یہ بھی خرابی ہے جہاں میں کہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے تعلیم میں بیک ورڈ ہیں، سائنس ٹیکنالوجی میں بیک ورڈ ہیں اور ڈپینڈنٹ ہیں انہی ویسٹ پر. جیسے کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز، کہ دے آر 25% آف دا ورلڈ دا مسلمس پاپولیشن وائز. دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹی میں ایز اے میٹر آف پرنسپل 25 شوڈ بی
from the Muslim world, but there is not a single one. وہ ایک یونیورسٹی ہے مڈل ایسٹ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی انکرا ٹرکی میں، وہ ایک ادارے نے صرف مینشن کیا کہ وہ 76 نمبر پر اس کو پلیس کرتے ہیں ٹاپ 100 میں. وائی وی آر بیکورڈ؟ ہو کیپٹ اس؟ یہ ویسٹ نے کہا ہے کہ آپ ایک ایسی یونیورسٹی ایک بھی نہ بنائیں. تو لہذا بیٹا کچھ تھوڑا سا تو ہمیں گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. تو ہم ایڈوانس ہیں کرپشن میں، کک بیکس میں، میرٹ کے سلاٹر میں، تعلیم سے بے پرواہ ہیں، ملاوٹ میں تیز ہیں، سیکٹیرین وائلنس ہے، گلا کاٹتے ہیں. واٹ از گوئنگ آن ان سیریا، یمن، لیبیا، یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری بیکورڈنیس کی علامتیں ہیں. ہم نہ فوکسڈ ہیں، نہ پراپرلی ڈائریکٹڈ ہیں. اور وہ کرنسی، جس کرنسی سے دنیا میں اقتدار ملتا ہے اور آپ کی آواز میں جان پیدا ہوتی ہے اور آپ رسپیکٹیبل قرار پاتے ہیں، وہ اقدار ختم ہو گئی ہیں. اور میں بتاؤں وہ اقدار موریلٹی سے شروع ہوتی ہیں. اور موریلٹی میں جتنا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام سب سے بڑا پائنیئر ہے اور جھنڈا پکڑے ہوئے، اتنے ہی موریلٹی کے ہم بہت اس معیار سے پیچھے ہیں. اسلامی تعلیمات کے خلاف جاتے ہو. تمہارے پاس صرف یہی ہے ایک بات کہ ہمارے قرآن جیسی کوئی بک نہیں ہے. نو ڈاؤٹ کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن who will follow that? Comment on CPEC as China's debt trap policy like Sri Lanka's Hambantota. اب چونکہ یہ چائنا ایک اکنامیکلی ایمرج کر رہا ہے in the form of Belt and Road Initiative. CPEC is one of the 6 corridors. یہ کوریڈور ہے، باقی دنیا کے 5 کوریڈور اس طرح مختلف ممالک سے گزرتے ہیں. اس سے چائنا ایکسپینڈ کر رہا ہے. اس کو جو کنٹین کرنے والے ہیں پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس، اسرائیل اینڈ انڈیا، یہ کہتے ہیں کہ دس از اے ڈیٹ ٹریپ پالیسی، دس از اے پریڈیٹری اکنامکس. اور مثال دیتے ہیں سری لنکا کی کہ جو ہیمبنٹوٹا چائنا نے بنائی پورٹ، اصول ہے کہ بینک سے آپ قرضہ لیں. چائنا از اے بینک. وہ کہتا ہے مجھ سے پیسے لو، مجھے پے بیک کرو ان ٹرمز پر جس ٹرمز پر آپ نے مجھ سے لون لیا ہے. اگر کوئی ملک نہیں دیتا یا بینک کو نہیں دیتا تو بینک کے پاس آپ کی گارنٹیز ہوتی ہیں کہ آپ کا وہ گھر فروخت کر کے پیسے لے لے گا، جو بھی ہے. تو اس نے گن پوائنٹ پر تو سری لنکا کو ہیمبنٹوٹا پورٹ بنانے کے لیے نہیں کہا. گوادر میں اگر چائنا نے ہیلپ آؤٹ کیا یا انویسٹمنٹ کی تو کیا اس نے گن پوائنٹ پر انویسٹمنٹ کی؟ ہم نے اس میں اپنا فائدہ دیکھا. اس کو ہم کہتے ہیں ون ون اپروچ. چائنا کا فائدہ تھا کہ میں اس کو استعمال کروں گا سی پیک میں، میری چیزیں جائیں گی، یہاں سے آئیں گی. اگر ہم پیسے نہیں دے سکیں گے تو پھر وہ کیا رہے گا، جی پھر اتنا عرصہ لیز پر مجھے دے دو، وہ جو کرائے کی شکل میں کاٹ لوں گا. اب یہ ہیمبنٹوٹا سے یہی ہوا کہ جی آپ اگر پیسے دے دیں سارے جو میرے لگے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتے تو پھر یہ 99 ایئرز کی لیز پر دے دو، اتنے میں پورے ہو جائیں گے، پھر میں آپ کو ہینڈ اوور کر دوں. تو باقی جی ڈیٹ ٹریپ پالیسی کہ جی پہلے آپ ڈیٹ دیتے ہیں، ڈیٹ دیتا ہے، اس جال میں پھنساتا ہے، چونکہ آپ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو پھر وہ چیز خرید لیتا ہے. یہ کس کو نہیں پتا پھر. تو فالٹ لائز ود چائنا اور دا فالٹ لائز ود دا گینر آف دا لون. یہ تو پے ہی جو ہے اس کا ہے کہ وہ دیکھے کہ شوڈ آئی گیٹ دس لون اور ناٹ. تو لہذا بینک کو قصوروار دینا، میں تو بینک کہتا ہوں اس کو، وہ تو بینک ہے، وہ ایک پورا انویسٹمنٹ سسٹم ہے. سری لنکا ابھی کیلا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی. اور دنیا کے 30 ممالک اسے لون لے کر اس کی کمپنیز کو کانٹیکٹ دیں اور انویسٹمنٹ کریں. یہ 30 کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ٹریپ ہے. اب تو 100 BRI میں شامل ہو رہے ہیں، 100. تو یہ ٹریپ کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھو نا، ہالینڈ بھی اس میں شامل ہے، اس میں اٹلی بھی شامل ہے، اس میں اسپین بھی شامل ہو گیا ہے. کینیا میں آلریڈی اسی طرح ممباسا سے لے کر نیروبی تک پوری ریلوے ٹریک بچھا دیا چائنا نے. تھائی لینڈ میں ٹریک بچھا دیا. اور کرا ازدمس ہے، وہاں کنال کھودنے لگا ہے سوئز کنال کی طرح، تاکہ اسٹیٹ آف ملاکا سے بوجھ کم ہو اور وہ اس کے جہاز آسانی سے گزریں. لاؤس میں کر رہا ہے، کمبوڈیا میں کر رہا ہے. سو کہ یہ سری لنکا میں تو ہیمبنٹوٹا چائنا نے بنائی ہے. انڈیا نے نارتھ میں ایک پورٹ بنا دی ہے سری لنکا میں، اس نے بھی انویسٹمنٹ کر دی انڈیا نے. سری لنکا کہتا ہے جو کرنا کہتا ہے کرے، تاکہ میرا امپلائمنٹ جنریٹ کرے. چونکہ دنیا میں
امپلائمنٹ جنریشن کا پوائنٹ ایک ہی آیا ہے، وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ۔ تیسرا میرا پوائنٹ یہ ہے، اگر یہ پریڈیٹری اکنامکس ہے، یہ ڈیٹ ٹریپ پالیسی ہے، میں انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہتا ہوں آپ اس کے پیرالل بیٹر پروگرام تھرڈ ورلڈ کو دیں، آپ اس ٹریپ میں لے جائیں ان کو۔ Elucidate what should be Pakistan's foreign policy in growing US-India nexus and Middle Eastern dynamics۔ اب دیکھیں ہماری فورن پالیسی کے چیلنجز کے حوالے سے دو چیلنجز انہوں نے بتائے ہیں کہ ایک تو یو ایس انڈیا نیکسس ہے، کیونکہ اس نے انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر کہہ دیا۔ دوسرا مڈل ایسٹ میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں پراکسی وار چل رہی ہے بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران۔ اب پاکستان کہتا ہے کہ دونوں مسلم بردرن کنٹری ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے ریلیشنز زیادہ گہرے ہیں، اکنامک اینڈ ریلیجیس، اور ایران کے ساتھ بھی ہمارے اکنامک بھی ہیں اور ریلیجیس بھی ہیں، لیکن قدرے اس سے تھوڑے درجے کے ہیں دونوں اسی ڈومین میں آتے۔ اب یہ چیلنجز ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ۔ اب یو ایس اے دنیا کی سپر پاور ہے، کبھی ہمارے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں کبھی خراب ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ یو ایس اے کی ایک پالیسی کیا ہے، ساری دنیا کی پالیسی ہے کہ فرینڈز اینڈ فوز آر ناٹ پرماننٹ، دیز آر یور نیشنل انٹرسٹ وچ آر سپریم اینڈ پرماننٹ۔ جب بھی ہماری انہیں ضرورت پڑی وہ ہمارے قریب آئے، جب ضرورت نہیں پڑی وہ ہم سے دور چلے گئے۔ یہ ایک انٹرنیشنل پرنسپل ہے، یہاں پرماننٹ فرینڈشپ نام کی کوئی چیز نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے لوئسٹ ایپ پر تھے ریلیشن ود یونائٹڈ اسٹیٹس، لیکن جو ہی افغانستان پیس پروسیس سٹارٹ ہوا، they needed Pakistan and they invited the Prime Minister of Pakistan, the Chief of the Army Staff of the United States, and accorded excellent level of respect to them کہ you please help us in extricating United States and NATO forces from Afghanistan۔ اب یہ چیزیں اپرچونٹی، یہ نہیں کہ آپ کی فارن پالیسی اچھی لکھ لیں تو فارن پالیسی اچھی ہو جائے گی۔ فارن پالیسی کا تعلق ہوتا ہے جو رسپونڈنٹس ہیں، دو ادر کنٹریز ہیں، ان کو ہمارے ساتھ کیا دلچسپی ہے، ان کے لیے ہم کتنا بینیفیشل ہیں، ہم دنیا کے پرابلمز کو کتنا سلوشنز دے سکتے ہیں، کتنے یوزفل ہیں، ہمیں جان بھی کچھ ہے کہ نہیں۔ ہر بندہ جو کہتا ہے طاقتور کے ساتھ دوستی کرتا ہے، مانگنے والے سے دوستی کون کرے؟ کو آپ سمجھتے ہیں کہ فارن پالیسی صرف ڈکٹیٹ کرنے سے صحیح ہو جائیں گے معاملہ؟ اس کا تعلق آپ کی اکنامک ورتھ، نیشنل کوہیژن، یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں، اور آپ کی جغرافیکل پوزیشننگ۔ جس طرح پاکستان کو ہمیشہ جس کی جغرافیکل پوزیشننگ نے ہیلپ آؤٹ کیا، افغانستان کی وجہ سے 2 دفعہ ہمیں باہر کی مدد ملی، جب 79 میں سوویٹ فورسز انٹر ہوئیں، اسی طرح جب طالبان کو ہوسٹ کرنا تھا۔ اب امریکہ جو ہے انڈیا کی طرف نیکسس، نہ ہم اس نیکسس کو نہیں توڑ سکتے نہ روک سکتے۔ کیا اس میں فیکٹر چائنا آ گیا، چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں دونوں، یہ اس کے ملٹری کمپیٹیٹر ہیں، اور پاکستان نہ اس کا ملٹری کمپیٹیٹر ہے نہ اس کا اکنامک کمپیٹیٹر ہے، بلکہ یہ پارٹنر ہے، ادروائز یہ اس کا اکنامک پارٹنر بھی ہے، ملٹری پارٹنر بھی ہے۔ مڈل ایسٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہماری، میں سمجھتا ہوں آپ اس کو مینشن کریں کہ پاکستان کی فارن پالیسی بہت صحیح رہی ہے۔ کیوں؟ اس نے سعودی عربیہ کے ساتھ اتنے گہرے مراسم ہونے کے باوجود اس نے ایران کے خلاف جو پراکسی وار جاری تھی اس میں کوئی ایکٹیو رول ادا کرنے کی حامی نہیں بھری، اینڈ اٹ kept its speaking terms and friendly relations with Iran as well۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ our Prime Minister visited twice ایران، اور بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ اگر میڈیشن کی ضرورت ہو تو we are in a position to mediate between Iran and Saudi Arabia۔ تو یہ ایک اچھی پالیسی ہے، particularly when they are Muslim brethren countries and Iran is our neighbor as well۔ تو یہی پالیسی ہونی چاہیے، پالیسی آف نیوٹریلٹی۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔